تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ مجھے قرآن کی اس آیت سے ہمیشہ خوف آتا ہے، وہ یوں کہ اس میں بہت گہرے معنی چھپے ہیں۔ غور کیجیے تو یہ آیت تسلی بھی دیتی ہے اور بے وقت دل پہ لرزہ بھی طاری کرتی ہے۔ مثلاً آپ اداس ہیں، نا امید ہیں، تو یہ آیت تسلی دیتی محسوس ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بھولا نہیں، وہ کوئی راستہ بنا دے گا اور بس سب پریشانیاں بن لیکن اگر آپ کے اندر کا چور جانتا ہے کہ آپ غلطی پہ ہیں، آپ کسی کی اذیت کا سبب ہیں، تو یہ آیت آپ کو تنبیہ کرتی نظر آئے گی۔ یہ چند الفاظ ہی کافی ہیں آپ کے دل کا سکون غلط کرنے کو، اور دل میں ڈر ڈالنے کو، اور راہ راست پر لانے کو۔ مگر ضمیر کا حیات ہونا یہاں شرط ہے، کیونکہ آپ بھلائی کریں یا زیادتی لوگ بھول جاتے ہیں، مگر آپ کا رب تو بھولنے والا نہیں ہے نا۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ میرے حق پکارنے پر عطا کی بارش برساتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، جس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو، نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پہ تھوپ کر خود کو تسلی دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ سارے وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی منصوبہ سازی ہے۔ ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہو، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی ترتیب ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے
بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصوب نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، تمہاری مان جائے گا۔ یہ ویڈیو اگر میری آپ کو اچھی لگی ہو یا اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو، کچھ اچھا لگا ہو، تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔